افواج پاکستان کے ترجمان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیرونی سازش کے بیانیے کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے عمران خان کے بیرونی سازش کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اعلامیے میں سازش کا لفظ شامل ہی نہیں، لہٰذا کسی سازش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد سے عمران خان مسلسل یہ الزام عائد کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ایک امریکی سازش کے تحت گرائی جا رہی ہے۔ اپنے اس دعوے کے بعد عمران خان نے یہ عجیب حرکت بھی کی کہ اپنی حکومت کو خود ہی ختم کرتے ہوئے امریکی سازش کو مکمل کر دیا۔ تاہم سپریم کورٹ نے اس سازش کو ناکام بناتے ہوئے قومی اسمبلی کو بحال کر دیا۔ اسلام آباد میں ایک بھرپور پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فوجی ترجمان نے یہ اعلان بھی کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی نہ تو توسیع لینے کی کوئی خواہش ہے اور نہ ہی وہ ایسی کوئی پیشکش قبول کریں گے۔ یوں پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ بھی ہوا ہو گیا کہ آرمی چیف اپنے عہدے میں توسیع کی خاطر نیوٹرل ہوئے تھے تاکہ اگلی حکومت سے ایکسٹینشن لے سکیں۔ فوجی ترجمان نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر 2022 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس کو سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے بیانیے کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ شامل نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اعلامیے میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا یا کیا نہیں تھا۔ اس اعلامیے میں میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی سازش کا لفظ موجود ہے۔ اس میٹنگ کے منٹس کو حکومت ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے اور نئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے اور مسلح افواج کے سربراہ اس اجلاس میں بھی جا کر وہی ان پٹ دیں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ان کی حکومت کے خلاف غیر ملکی سازش ثابت ہو گئی تھی۔ فوجی ترجمان نے عمران خان کا ایک اور دعویٰ بھی جھوٹا ثابت کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ امریکہ کی جانب سے حکومت پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی مطالبہ کیا بھی جاتا تو فوج کا موقف بھی سابق وزیر اعظم کی طرح ایبسلیوٹلی ناٹ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کسی سیاسی جماعت کو این آر او دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے لگائے جانے والے الزامات بے بنیاد ہیں۔ میجر جنرل بابر افتخار نے جو اہم ترین بات کی وہ تھی کہ پاکستان میں کبھی کوئی مارشل لا نہیں لگے گا کیونکہ فوج جمہوریت اور آئین کی محافظ کا کردار ادا کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیوٹرل کا لفظ فوج کے کردار کو ٹھیک طرح سے بیان نہیں کرتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ فوج نے سیاست سے خود کو مکمل طور پر علیحدہ کرنے کا عملی ثبوت دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت فوج ڈس انفارمیشن مہم کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے، لیکن فوج میں کسی قسم کی تقسیم نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سوال کے جواب میں انکشاف کیا کہ سابق وزیر اعظم نے سیاسی بحران کے حل کے لیے آرمی چیف سے رابطہ کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے آرمی چیف سے رابطہ کیا گیا اور پھر سیاسی بحران ختم کرنے کے لیے 3 آپشنز بھی دی گئیں جنہیں اپوزیشن جماعتوں نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آفس کی طرف سے چیف آف آرمی سٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ اس ڈیڈ لاک میں کچھ بچاؤ کی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پر تیار نہ تھی، لہٰذا آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم آفس گئے اور وہیں پر ان 3 آپشنز پر بات ہوئی کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک تحریک عدم اعتماد کا آپشن تھا، دوسرا وزیر اعظم کا استعفیٰ تھا اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے لے اور وزیر اعظم اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تیسرے آپشن کو اپوزیشن کے پاس لے کے گئے، ان کے سامنے یہ گزارش رکھی، لیکن اپوزیشن کا اصرار تھا کہ وہ اپنے منصوبے پر عمل کرے گی۔ فوجی ترجمان نے کہا کہ حالیہ سیاسی بحران میں فوج بالکل غیر جانبدار رہی۔ انہوں نے پچھلے دنوں بی بی سی کی ایک رپورٹ کے حوالے سے کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ جھوٹ کا پلندہ تھی۔ یاد رہے کہ بی بی سی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اپنے اقتدار کے آخری روز 9 اپریل کی رات عمران خان نے بطور وزیر اعظم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو برخاست کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وزارت دفاع نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بی بی سی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آرمی چیف کی برطرفی رکوانے کے لیے رات کو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کھلوایا گیا تھا اور ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی، لیکن فوجی ترجمان کا دعویٰ تھا کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش ان افواہوں میں کوئی سچائی نہیں۔
मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्टेब्लिशमेंट की अपोजिशन जमातों से मुलाकात के मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनका कहना था कि मैंने भी ऐसा सुना है। तहकीकाती सहाफ़त बहुत आगे बढ़ चुकी है, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाए। ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई और ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कहना था कि इक़्तिदार की आखिरी रात इमरान खान की फ़ौजी क़यादत से कोई मुलाकात नहीं हुई थी और इस हवाले से चलने वाली अफवाहें भी झूठ पर मबनी हैं। याद रहे कि सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों में यह भी कहा गया था कि 9 अप्रैल की रात इमरान खान पर तशद्दुद भी हुआ, जिसके निशानात उनके चेहरे पर नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है इसे बैरूनी असर व रसूख के ज़रिए बढ़ाया जा रहा है। फ़ौजी तर्जुमान का कहना था कि कुछ दरारें ज़रूर वजूद रखती हैं जिन्हें बैरूनी असर व रसूख से बढ़ाया जाता है और फिर इसका फ़ायदा उठाया जाता है। फ़ौज के अंदर जानिबदार और गैर जानिबदार की लड़ाई से मुतालिक सवाल पर बाबर इफ्तिखार ने कहा कि आपको शायद मालूम नहीं कि फ़ौज यूनिटी ऑफ कमांड के फैक्टर पर चलती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस जानिब देखता है, इसी जानिब आर्म फोर्स भी देखती है। आज तक इसमें ना तब्दीली आई है, ना इंशाल्लाह कभी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज के अंदर किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है और पूरी फ़ौज लीडरशिप पर फ़ख्र करती है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो एक सियासी अमल का हिस्सा था। जमहूरियत में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन इस दौरान अदम इस्तेहकाम ज़रूर आया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि जिस दिन नई हुकूमत आई इस दिन स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई और डॉलर नीचे आया। ये इस बात का इशारा है कि किसी हद तक सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। इसको बरकरार रखने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत न करने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस रोज़ उनकी तबीयत नासाज थी, वो ऑफिस भी नहीं आए थे, इसकी और कोई वजह नहीं थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।